اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ طارق روڈ پر مدینہ مسجد، جس کو سپریم کورٹ نے مسمار کرنے کا حکم دیا ہے، تو پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ کوئی مسلمان، یہ میری جہاں تک میرا جو ذہن کہتا ہے، میرا جو دل کہتا ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے یہ حکم کیسے دے سکتا ہے کہ مسجد کو گرا دیا جائے، اس مسجد کو مسمار کر دیا جائے، بلڈوزر چلا دیا جائے۔ جس شخص نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ یہ آرڈر نہیں دے سکتا کہ اللہ کے گھر کو، مسجد کو، جہاں لوگ نماز پڑھتے ہوں پانچ وقت، وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو، وہاں پانچوں وقت اذانیں گونجتی ہوں، اس جگہ کو مسمار کر دیا جائے، اس پر بلڈوزر چلا دیا جائے، اللہ کے گھر کو تہس نہس کر دیا جائے، تو یہ ایک مسلمان تو اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور جو لوگ آرڈر دے رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے کیسے یہ آرڈر جاری کر دیا؟ انہوں نے کیسے یہ کہہ دیا کہ اس مسجد کو مسمار کر دیا جائے؟ اور مسلمان تو مساجد کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم تو اسرائیل مسجد اقصیٰ پر حملہ کرتا تھا، اسرائیل مسجد اقصیٰ کو بلڈوزر چلاتا تھا، مسجد اقصیٰ پر اس کو مسمار کرنے کی کئی بار کوشش کی، کئی حصے اس کے مسمار کیے، پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا، وہاں کے مسلمانوں نے اسرائیل کا مقابلہ کیا، اور اسرائیل مسجد اقصیٰ پر آئے روز حملے کرتا رہا۔ ہم تو اسرائیل کو روتے رہے، ہم تو اسرائیل کو برا بھلا کہتے رہے۔ پاکستان میں کون سا اسرائیل کا ایجنٹ ہے جو مساجد پر بلڈوزر چلانے کی باتیں کر رہا ہے، مساجد کو مسمار کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ اور کوئی مسجد غیر قانونی بھی نہیں ہے، مسجد کی NOC ملی ہوئی ہے، مسجد کی اجازت لی ہوئی ہے، وہ رجسٹر ہوئی ہے، اور باقاعدہ اجازت کے ساتھ مسجد تعمیر ہوئی ہے، کوئی ایک ہفتے میں بھی تعمیر نہیں ہوئی، اس کو سالوں تعمیر ہونے میں لگے ہیں، اور مسجد آباد ہے، اس کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور 35 سال 40 سال سے تقریباً وہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر موجود ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس مسجد کو مسمار کر دو، اس کی جگہ ہم پارک بنائیں گے۔ تو پارک مسجد سے زیادہ مقدس ہے، پارک کی اہمیت مسجد سے زیادہ ہے۔ کیسے مسلمان ہیں کہ جن کے نزدیک مسجد سے زیادہ پارک مقدس ہے، کہ اللہ کے گھر کو مسمار کر دو، اس کی جگہ ہم پارک بنائیں گے، جس میں جو ہے بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، جس میں جو ہے عاشق آ کر اپنی عاشقی معشوقی کریں گے، اور وہاں پر جو ہے لوگ خراب ہوں گے اور ماحول بگڑے گا۔ تو اس چیز کو تو اہمیت دی جا رہی ہے، جہاں سے پانچوں وقت اذانیں گونجتی ہوں، قرآن پڑھا جاتا ہو، نمازیں پڑھی جاتی ہوں، عبادت ہوتی ہو، وہ چیز مقدس نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمانیت، یہ ہے ہمارا ایمان کا درجہ، کہ ہم مسجد کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مسجد کے لیے ہم کس کے پاس جائیں، کس سے گلہ کریں؟ کیا یہ مسجدیں گرانے والے غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں؟ لہذا ایسی سوچ رکھنے والوں سے میری یہ درخواست ہے کہ مسجد پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دی جائے۔ پہلے یہاں کم عذاب آئیں، پہلے کم پریشانیاں ہیں۔ پرویز مشرف پاکستان کا پہلے صدر رہا ہے، اس نے کتنی ساری مسجدیں تعمیر کرائیں، تو مسجدیں گرائیں، اور ان مسجدوں کے گرانے کی وجہ سے احتجاج ہوا، اور لال مسجد کا واقعہ پیش آیا، اور ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں، اور کتنے لوگوں کا نقصان ہوا، ملک کا نقصان ہوا، ملک کا امیج خراب ہوا۔ اور پرویز مشرف جس نے مساجد کو گرایا تھا، اس کی حالت دیکھیں، اس کی حالت کو دیکھا جائے، اور اس سے تو کم از کم عبرت حاصل کر لی جائے، اور اس سے عبرت حاصل کر کے اس جو آرڈر کو جاری کیا گیا ہے، اس کو جو ہے ختم کیا جائے، نظر ثانی کی جائے۔ چیف جسٹس صاحب قابل احترام ہیں، میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ چیف جسٹس صاحب کی آڑ میں کوئی اور یہ کام کروا رہا ہے، اور بدنام چیف جسٹس صاحب کو کرایا جا رہا ہے، ان کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب قابل احترام آدمی ہیں، سوچ سمجھ رکھنے والے آدمی ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی آڑ میں کوئی اور قوت ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کے کھاتے میں سب کچھ ڈالا جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں اور دیکھیں اور نظر ثانی کریں کہ کیا معاملہ ہے، اور مسجد کو انشاءاللہ نہیں گرنے دیا جائے گا، اور مسلمان یہاں مر نہیں گئے، مسلمان الحمدللہ زندہ ہیں اور قوت رکھتے ہیں، اللہ کے گھروں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ مسجدیں وہ مقدس جگہ ہیں جو قیامت کے دن مسجدوں کو صحیح سالم اٹھایا جائے گا، بیت اللہ کے ساتھ ضم کر لیا جائے گا، اور ان کو صحیح سالم قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور مسجدوں کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے، عبادت کرنے والے، تعاون کرنے والے، ان کو بھی جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صحیح حالت میں اٹھائیں گے اور ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو مسجد تو وہ مقدس جگہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ عبادت گاہ ہے۔ تو اس کے لیے اس طرح پاکستان کے اندر اور مدینہ کی ریاست کے دعوے دار ان کے دور کے اندر یہ کام ہو، تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ چاہے اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس آرڈر کو واپس لیا جائے، اور مساجد کو جو گرائی ہیں ان کو تعمیر کیا جائے، اور اس طرح لوگوں کے جان و مال اور لوگوں کی املاک کو برباد نہ کیا جائے۔ گرانے ہیں تو شراب خانے گرائے جائیں، گرانے ہیں تو جو لاہور کے اندر فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں ان کو گرایا جائے، گرانا ہے تو جو اور غیر قانونی چیزیں ہیں ان کو گرایا جائے، مساجد پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اور مساجد کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ یہ کسی صورت بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا، اور اس پر نظر ثانی کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔